آپ نے جس محبت سے، جس جذبے سے میرا استقبال کیا ہے، جو محبت اور شفقت سرگودا نے مجھے دکھائی ہے، میں آپ سب کی تہ دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں. سرگودا والو، آپ کو الیکٹرک بسز کا تحفہ بہت بہت مبارک ہو. اور آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت خوش ہو. مجھے ابھی مہربانی، شکریہ. مجھے ابھی ہمارے جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں وہ بتا رہے تھے، اور باقی مجھے آپ کے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز بتا رہے تھے کہ سرگودا میں بہت ایکسائٹمنٹ ہے الیکٹرو بسز کی، اور روٹس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ روٹ چل پڑا ہے، یہ اس کو بھی چلاؤ، اس روٹ پہ بھی بسز چلاؤ. تو میں سرگودا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم 33 بسز، میں آپ کے لیے 33 بسوں کا تحفہ لے کر آئی ہوں، لیکن سرگودا شہر کے لیے ہم نے 60 بسز رکھی ہیں انشاءاللہ تعالی. اور سرگودا ڈویژن کے لیے، جس میں بھکر، میاں والی اور خوشاب شامل ہے، اس کے لیے 105 بسز کا تحفہ ہم دے رہے ہیں. سرگودا والو، وہ جو آپ نے ایک بار نواز شریف کو لاکھوں ووٹ دے کر یہاں سے سرگودا سے جتایا تھا، وہ قرض اگر میں ساری زندگی بھی اتارتی رہوں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا. سرگودا والوں کہتے ہیں، یہ مشہور ہے کہ سرگودا جو ہے وہ شاہینوں کا شہر ہے. یہ بات سچ ہے کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، اور شاہینوں نے وقت آنے پہ، ابھی جس طرح بیان المرصوص میں پاکستان کو وہ جنگ جتانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، تو ہم مانتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے. لیکن شاہینوں کے ساتھ ساتھ سرگودا شیروں کا شہر ہے. جہاں شاہینوں نے قوم کا سر بلند کیا، اسی طرح نواز شریف نے، شہباز شریف نے سرگودا میں کو وہ لینڈ مارک پروجیکٹس دیے جنہوں نے سرگودا کی قسمت بدلی. یہ بات سچ ہے کہ سرگودا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن جب تک یہاں موٹر وے کو ایکسس نہیں ملی، سرگودا کے لیے ترقی ایک خواب و خیال تھی. یہ بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے؟ تو جب سرگودا کو موٹر وے سے جوڑا گیا، اس دن سے سرگودا میں ترقی آنی شروع ہوئی اور سرگودا کی شکل بدلنی شروع ہوئی. اسی طرح سرگودا کے میرے غیور عوام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد میرا جو پہلا وزٹ تھا سرگودا کا، اس کے اندر میں سرگودا کے ہاسپٹل میں گئی، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کارڈیولوجی کے، دل کے امراض کے وارڈ کے نام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کے اندر بہت ہی بیسک علاج جو ہے وہ دل کے مریضوں کا ہو رہا تھا. اور مجھے یہ جان کے بہت شوق لگا کہ نہ صرف سرگودا شہر میں بلکہ پورے سرگودا ڈویژن میں دل کے امراض کا کوئی ہسپتال نہیں ہے. اسی دن میں نے فیصلہ کیا، میں دفتر واپس آئی، اور آپ جانتے ہو، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. اور آپ جانتے ہو، تھینک یو بیٹا، آپ بیٹھو، ان کو بٹھائیں. اور آپ جانتے ہو کہ جب میں گھر واپس آئی، دفتر واپس آئی سرگودا کے وزٹ کے بعد، تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ کام شروع کیا، اور آج 1 سال کے اندر الحمدللہ
सरगोदा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया। आज और अभी वो फुली फंक्शनल हो जाएगा। मैंने यहां पर पाकिस्तान से पूरे पंजाब से मैंने स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इंटरवेंशनिस्ट सर्जन्स ढूंढ के सरगोदा भेजे, उनको यहां रहने की जगह दी ताकि वो इत्मीनान के साथ सुकून के साथ वो सरगोदा डिवीजन के अवाम की इलाज कर सके। अब आपको जब आपको खुदा न खास्ता सरगोदा डिवीजन के अवाम को अगर अल्लाह ना करे दिल की तकलीफ है या जो कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, अगर उनको खुदा न खास्ता तकलीफ होती है तो उनको फैसलाबाद और लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने हम नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का अपने हाथ से इफ्तिताह करें। और सरगोदा के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मेहरबानी थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया। और चलो अब बात भी सुन लो ना भाई। मैं नवाज शरीफ साहब को बताऊंगी कि सरगोदा आपसे बहुत प्यार करता है, मैं बताऊंगी उनको इंशाल्लाह। अच्छा चलो अब मेरी कुछ बातें हैं आपसे, मैं दिल की बातें करना चाहती हूं, वो सुन लो। आपको ये पता है ना कि सरगोदा शहर में जो कि एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, उसके अलावा पूरे सरगोदा डिवीजन में कभी सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी। पाकिस्तान की रवायत ये रही है कि जब भी कोई तरक्की आती है या कोई प्रोजेक्ट आता है उसको बहुत बड़े बड़े शहरों से शुरू किया जाता है। मैंने सरगोदा की खातिर मैंने वो रिवायत तोड़ी और मैंने सोचा कि बड़े शहरों में जैसे लाहौर है, पिंडी है, उन जगहों से पहले मैं सरगोदा के अवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा लेके जाऊं। मैंने ये रिवायत तोड़ी कि बड़े शहरों से तरक्की शुरू होके बड़े शहरों में खत्म हो जाती थी। अब छोटे शहरों से तरक्की शुरू होगी और इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में फैलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे बहुत हैरानी हुई सरगोदा वालों, मुझे बहुत हैरानी हुई ये जान के कि सरगोदा एक डिविजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद सरगोदा में कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं है। और सरगोदा वाले आज भी चिंची पे सफर करते हैं, टूटी फूटी बसों पर सफर करते हैं। और ये देख के मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि बसों के पीछे लटके होते हैं, बसों की छतों पर बैठे होते हैं। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत कैजुअल्टीज हो जाती हैं। और खवातीन धक्के खाती मर्दों के बीच में जो बसेस में बैठती हैं और वहां पर फिर ये एक शैतानी अमल जो हरासमेंट का अमल है वो शुरू हो जाता है। भेड़ बकरियों की तरह सरगोदा के अवाम मजबूर थे टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफर करने में, जो गर्मी के बावजूद जिसमें एयर कंडीशनिंग नाम की कोई चीज नहीं थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रो बस सरगोदा के लिए आई है, सबसे पहले तो ये कि ये एक बहुत मॉडर्न, बाइज्जत और कंफर्टेबल, सुकून वाली और आरामदेह सवारी है आप सब के लिए। खवातीन के लिए इसमें खसूसी एक अलहदा कंपार्टमेंट बनाया गया है जिसको हम सीसीटीवी के साथ मॉनिटर करते हैं।
اور تاکہ کوئی ہراسمنٹ کا، کوئی خواتین کو تنگ کرنے کا، ہراساں کرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے. اور کیا آپ یہ جانتے ہو سرگودا والوں کہ یہ خواتین کے لیے بھی فری ہے، بزرگوں کے لیے بھی فری ہے، اور طالب علموں کے لیے، طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ 100% فری ہے. اور جو حضرات اسپیشل افراد ہیں، معذور ہیں اور ویل چیئر ریڈن ہیں یا کسی بھی طرح کی ان کو جسمانی کمزوری ہے، ان کے لیے بھی یہ 100% فری ہے. اور اس میں آپ سب کے لیے فری وائی فائی ہے، اس میں کمفرٹیبل سیٹنگ ہے. اس کے اندر اگر آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، تو آپ کے لیے چارجنگ پورٹس بھی ہیں. اور ویل چیئر کو بس تک پہنچانے کے لیے، بس کے اندر تک پہنچانے کے لیے ریمپس علیحدہ بنائے گئے ہیں جس کے اوپر آرام سے جو ویل چیئر ہے وہ آپ چڑھا سکتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سرگودا والوں جب میں نے کل میاں والی میں یہ بسز لانچ کر کے آئی ہوں. اور میں ایک مزے کی بات بتاؤں، میاں والی میں جب ہم یہ بسز لے کر گئے تو میاں والی نے بسز کو ایسے سیلیبریٹ کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی میلے کا سماں ہے، کوئی جشن کا سماں ہے. اور اس دن سے میرے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں، میاں والی والوں نے ان بسز کو ایسے ان کا ایک خوشی منائی ہے کہ مجھے بہت اس کو دیکھ کے میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ شکر ہے کہ وہ جو ٹوٹی پھوٹی سواریاں، بسز، ان سے لوگوں کی جان چھوٹی ہے. اور ان کو 20 روپے میں، ابھی مجھے مختار بھرت صاحب بتا رہے تھے کہ بھیرا سے سرگودا پہلے ٹوٹی پھوٹی بس کے اندر جو ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھی اس میں 200 روپے لگتے تھے بھیرا سے سرگودا. اور اب بھیرا سے سرگودا کتنے روپے میں جا سکتے ہو؟ 20 روپے میں. جو حضرات دفتر میں جاتے ہیں، اپنے کاموں پہ چاہتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں، جو وہ خواتین جو ہے وہ جب گھر سے نکلتی ہیں کہیں جاتی ہیں، جو طالب علم جو ہیں وہ یونیورسٹی کالج جاتے ہیں، یا جو اسپیشل افراد ہیں، اگر انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو ایک آپ کا جو بس کا سفر ہے ایک بار کا، چاہے آپ جہاں سے مرضی جائیں، جہاں تک چاہے جائیں، اترے بغیر اگر آپ ایک سٹریچ میں سفر کر رہے ہیں تو ٹکٹ آپ کی صرف اور صرف 20 روپے ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کو شاید علم ہو کہ الیکٹرک بسز جو ہیں ان کو آپ چارج کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی دھواں نہیں ہوتا. وہ آپ کے ماحول کے لیے، آپ کے انوائرمنٹ کے لیے، آپ کے بچوں کے سانس لینے کے لیے آپ کو بہتر جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ ملتا ہے. دھوئیں انہیل کر کر کے ہمارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اسموگ کے ساتھ ہم روز لڑ رہے ہیں. تو ابھی پاکستان میں بلکہ پنجاب میں خصوصاً بدترین سیلاب آیا ہے. پاکستان کے 3 دریاؤں میں طغیانی آئی، 3 دریاؤں میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا اور اوپر سے بھارت نے پانی چھوڑ دیا. تو میں سرگودا کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، آپ کی وزیر اعلیٰ جاگ رہی تھی، آپ کی جو وزرات کی ٹیم ہے وہ جاگ رہی تھی. ہم نے دن رات ایک کی اور تاریخ کے بدترین سیلاب جس سے 27 شہر متاثر ہوئے ہیں اور 5000 سے زیادہ گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو اگر تیاری ہماری نہ ہوتی، اگر ہم جاگ نہ رہے ہوتے تو یقین کرو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کہنا نہیں چاہتی، بہت بڑا جانی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا. 2.5 ملین 25 لاکھ سے زیادہ افراد کو جن علاقوں میں پانی آنے کا خطرہ تھا، پانی آنے سے پہلے ہم نے ان افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچایا. اور نہ صرف ان کو ریسکیو کیا، ان کو
وقتی طور پہ خیموں میں آباد کیا اور ایک ایک ڈسٹرکٹ میں 10-10 ہزار افراد کو پکا پکایا کھانا روٹی ان تک پہنچائی, ان کے بچوں کا دودھ ان تک پہنچایا, ان کے بچوں کے لیے ادویات ان کے تک پہنچائی. اور صرف یہ کہ 25 لاکھ افراد کو ریسکیو نہیں کیا, ہم نے الحمدللہ 22 لاکھ سے زیادہ روزگار, جن کو جانور مویشی مال ڈنگر جس کو کہتے ہیں, ہم نے وہ بھی ریسکیو کیا اور محفوظ مقام تک پہنچایا. تو مجھے خوشی ہے سرگودا والوں, ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس پنجاب کے رہنے والے ہیں جو صرف انسانی جانوں کی نہیں جانوروں کی بھی قدر کرتا ہے. کیونکہ مجھے احساس تھا اس بات کا کہ کسی کی کوئی بھینس ہوتی ہے, گائے ہوتی ہے, کوئی جانور ہوتا ہے, وہ اس کے بچوں کی روزی کا ذریعہ ہوتا ہے, اور اگر وہ جانور خدا نخواستہ سیلاب میں بہہ جائے تو اس کے بعد اس کی جو روزی روٹی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے پنجاب بھر میں جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں, جن کے گھر گر گئے, ان کو 10 لاکھ روپیہ, تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا پیکج نہیں ملا, 10 لاکھ روپیہ جن کا گھر گر گیا ہے, جن کا پارشل گھر گرا ہے, جو اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, جس کا کوئی جانور جو ہے وہ بہ گیا ہے, تقریباً 900 کے قریب جانور ہیں جو بہ گئے ہیں, اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ بڑے جانور کا اور 50,000 روپیہ جو بکری یا بھیڑ جو بھی کسی کی بہ گئی اس کے لیے ہم دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں کے اندر اندر یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم یہ ریہیبلیٹیشن کا پیکج ہے وہ عوام کو وہ چیکس وہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اور سرگودا والوں, میں آپ سے بھی وعدہ کر کے جا رہی ہوں, سرگودا میں بھی سیلاب آیا, کوٹ مومن میں اور جگہوں پر, آپ سے بھی وعدہ کر رہی ہوں, اور جو لوگ مجھے پنجاب کے باسی مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں, میں ان سے بھی وعدہ کر رہی ہوں کہ جب تک آخری انسان, پنجاب کا آخری رہائشی جب تک اپنے گھر میں جا کے واپس آباد نہیں ہو جاتا, مریم نواز شریف چین سے نہیں بیٹھے گی. سرگودا والو, اب نواز شریف کا دور آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 4-5 سال جب نالائق اور نااہل حکمران ہمارے پہ مسلط کر دیے جاتے تھے یا کر دیے گئے تھے, نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا. تو روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی. ایک سیکنڈ پلیز, روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی. آج مہنگائی زیادہ ہو گئی, آج ڈالر جو ہے وہ بہت اونچا چلا گیا, آج ڈیفالٹ کا خطرہ ہو گیا, آج IMF کو واپس پاکستان دے دیا ہے, کبھی کسی ملک سے لڑائی, کبھی کسی ملک سے لڑائی. تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے کہتی ہوں, آج نواز شریف کا دور واپس آیا ہے, تو خوشخبریوں کا سلسلہ بھی دوبارہ چل پڑا ہے. اور پہلے, ایک منٹ مہربانی, اور پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے مہنگائی بڑھ گئی, روٹی 25 روپے کی ہو گئی, آج روٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 اور 15 روپے کے درمیان ہے. اور آٹے کی قیمتیں, میں نے سر توڑ کوشش کرتی ہوں ڈیلی کہ آٹے کی اور قیمت نہ بڑھے, میرے لوگوں کو روٹی جو ہے وہ کم از کم سستی ملے, تاکہ کوئی پنجاب کا کوئی فرد, چاہے غریب ہو چاہے نادار ہو, وہ بھوکا نہ سوئے, اس کے بچے بھوکے نہ سوئیں. اور کوشش کرتی ہوں کہ جو ادویات ہیں وہ آپ کی دہلیز تک پہنچے, وہ کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز آپ کی دہلیز پہ جا کے آپ کا علاج کر رہے ہیں. کینسر کی ادویات, دل کے امراض کی ادویات, ہیپیٹائٹس کی ادویات, آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو 2 مہینے کا سٹاک ہم ڈیلیور کرتے ہیں. اور کل میں نے ابھی جب میں چائنا گئی, سرگودا والوں یہ سننے کی بات ہے, کیونکہ کینسر جیسا موذی مرض اب پاکستان میں بہت
جگہوں پہ آپ کو ہر گھر میں تقریباً اللہ معاف کرے نظر آتا ہے. تو جب میں چائنا گئی تو میں ایک کمپنی کا دورہ کر رہی تھی, وہاں انہوں نے مجھے ایک مشین دکھائی. انہوں نے کہا کہ یہ مشین جو ہے یہ بغیر سرجری, بغیر آپریشن, بغیر بے ہوش کیے, بغیر شعاؤں کی جو تھیراپی ہوتی ہے, کیمو تھیراپی یا جو دوسری قسم کی جو ہوتی ہے ریڈیو تھیراپی, اس کے بغیر یہ کینسر کا علاج کرتی ہے. وہ جو ٹیومر ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا خدا نخواستہ کوئی لنگز کا ہو, کڈنیز کا ہو, یہ اس ٹیومر کا علاج کرتی ہے. تو میں رک گئی, میں نے کہا یہ دکھاؤ مجھے کیا ہے. جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو پنجاب کے عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت چائنا سے, بیجنگ سے میں نے کال کیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے تاکید کی کہ اس مشین کو پاکستان لانے کی تیاری شروع کر دیں. ذرا سننا, یہ خوشخبری میں سرگودا کو بھی سنانے والی ہوں. تو جب میں پاکستان آئی, میں نے چائنیز حکومت سے بات کی اور میں نے کہا کہ جلد از جلد وہ مشین آپ ہمارے لیے بھیجیں. 25 کروڑ روپے کی وہ مشین ہے, اور چائنا کے علاوہ پورے ایشیا میں وہ مشین کسی اور کے پاس نہیں ہے. نہ انڈیا کے پاس ہے, نہ پہلے پاکستان کے پاس تھی, نہ ہی کسی اور ملک کے پاس ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نے وہ مشین آپ سے خریدنی ہے, تو وہ مشین آپ ہمیں دے دیں. پھر ہمارے ڈاکٹرز گئے میو ہاسپٹل کے, انہوں نے وہاں سے ٹریننگ لی کہ اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد چائنا نے اپنے انجینئرز بھیجے یہاں پر, جنہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارے پیرامیڈکس کو, ہماری نرسز کو ٹرین کیا. اور مجھے میرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے, تو یہ مشین ہم وہاں لگائیں گے. میں نے کہا بالکل نہیں, یہ مشین جب کینسر ہاسپٹل بنے گا, ایک سال بہت سارے ایسے مریض ہوں گے پنجاب میں جو علاج نہ ہونے کی وجہ سے یا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا پھر تکلیف میں رہیں گے. تو اس کو آج ہی ابھی اس کو میو ہاسپٹل میں لگاؤ. تو میں سرگودا کے عوام سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 5 مریضوں کا علاج کیا. غریب مریض تھے, ایک ٹیچر تھا جس کو لیور میں, جگر میں ٹیومر تھا, خواتین تھی جن کو بریسٹ کینسر تھا, اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے آیا تھا, غریب آدمی تھا, اس کے پھیپھڑوں میں ٹیومر تھا. 5 کا علاج ہوا 60 منٹ کے اندر. وہ چلتے چلتے گئے, ان کا علاج ہوا. کوئی آپریشن نہیں, کوئی بے ہوشی نہیں, کوئی کیمو تھیراپی نہیں, کوئی ریڈیو تھیراپی نہیں, اور 60 منٹ کے اندر جب وہ کمرے سے باہر آئے تو وہ کینسر فری تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب انشاءاللہ تعالی پہلے مرحلے میں ہم کینسر ہاسپٹل, نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں یہ کینسر کا علاج شروع کر رہے ہیں. پنڈی میں مشین آ رہی ہے, ساؤتھ پنجاب میں مشین آ رہی ہے, اور دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن میں ہم کینسر کا یہ علاج شروع کریں گے. اور سرگودا والوں, یہ صرف اور صرف یہ جو غریب لوگ ہیں یہ 16 لاکھ روپے کا, 16 سے 20 لاکھ روپے کا یہ علاج ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں, کینسر کا جو پیشنٹ اس علاج کے لیے جائے گا اس کو 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں دینا پڑے گا. میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور منسٹر ٹرانسپورٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں, جنہوں نے گرین بسز کا, الیکٹرک بسز کا میرا یہ خواب پورا کیا اور عوام تک اس سہولت کو پہنچایا. میرے بہن بھائیوں, میرے سرگودا کے شیروں, میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اب نواز شریف کا دور آیا ہے, شہباز شریف کا دور آیا ہے, تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج کیا خبر آتی ہے؟ آج خبر آتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دیے. نواز شریف کے دور میں 2017 میں جو سٹاک مارکیٹ نے ہائیسٹ ریکارڈ بنایا تھا 55,000 کا, آج کل میں پڑھ رہی تھی وہ 1,60,70,000 کراس کر چکا ہے ماشاءاللہ.
آج کیا خبر آتی ہے کہ دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے, اور سفارتی محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں, سب سے پہلے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے جس کا نام بیان المرصوص تھا, اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی. اور وہ جو ادھر جاتا تھا تو ادھر لڑائی کراتا تھا, اس ملک میں جاتا تھا تو اس کو دوسرے ملک سے لڑاتا تھا, آج وہ محلے کی عورتوں والا تمام کام ختم ہو گیا. آج جو سیاسی قیادت ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, جو آج عسکری قیادت ہے, وہ سب ماشاءاللہ نیک نیت لوگ ہیں اور اس ملک کا درد اور اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے جنگی محاذ پہ کامیابی عطا فرمائی, اور حالانکہ انڈیا کی معیشت ہم سے 10 گنا بڑی ہے, اس کی آبادی ہم سے 6-7 گنا بڑی ہے, اربوں کی آبادی ہے اس کی, لیکن پاکستان نے اس کو ایسی دھول چٹائی کہ بہت دیر تک اس کو یاد آتا رہے گا. تو دیکھو, شہباز شریف صاحب کو پرسوں جو سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے, مسلمانوں کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, سعودی عرب جو ہے وہ ایک مقدس زمین ہے, ایک مقدس ملک ہے, ایک مقدس دھرتی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, خانہ کعبہ ہے, اور جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے سب کی یہ ایک دل کے بہت قریب ایک ملک ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ, اور دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف, نواز شریف کا شہباز شریف, جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی ماشاءاللہ. اور یہ سلامی شہباز شریف کو بھی تھی, لیکن وہ جنگی جہازوں کی سلامی ہمارے ملک پاکستان کو دی گئی ہے. وہ ایک سیاسی جماعت کی یا کسی شخص کی عزت نہیں ہے, وہ ہمارے ملک, ہماری دھرتی, ہماری مٹی, ہمارے پاکستان کی عزت ہے. اور سرگودا والوں ایک اور بات سنو, حرم پاک میں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, مدینہ منورہ جیسی پاک زمین کے اوپر, حرم شریف کے برآمدوں میں شہباز شریف کو, اور یہ مریم اورنگزیب یہ بیٹھی ہیں, ان کو عمران خان اور اس کے چیلوں نے, نام بھی نہیں لینا چاہتی میں, اس کے چیلوں نے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی تھی, یاد ہے نا, گالی نکالی, لوگوں کے بال کھینچے, اور اس پاک حرم کے اندر جس کے اندر آواز اونچی کرنے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو, میرے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرنا. اس دھرتی پہ, اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہباز شریف کی اور حکومتی نمائندوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی, اور اسی شخص کو جس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی, شہباز شریف کو آوازیں لگانے کی, آوازیں کسنے کی کوشش کی گئی. آج اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے سعودی عربیہ کی دھرتی میں کہ پورا دنیا دیکھتی رہ گئی ماشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے سرگودا والوں کہ کسی کے نصیب میں حرم شریف کی, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاک
ज़मीन की बेहुरमती, किसी की नसीब में वो ज़िल्लत आई और किसी के नसीब में, पाकिस्तान के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिलखुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला माशाल्लाह। और सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा, और इसी तरह सऊदी अरब पर खुदा न खास्ता हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। कभी देखी इतनी बड़ी सफारती कामयाबी? शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत को सलाम, शहबाज शरीफ की बसीरत को सलाम। और हम बतौर पाकिस्तानी कौम, हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरेबिया को, उनको और सऊदी अरेबिया को हम अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो एक हमदर्दी का रिश्ता था, उनका एक दोस्ती का रिश्ता था, एक एलाइज का रिश्ता था, उसको उन्होंने लाजवाल रिश्ते में हमेशा के लिए बदल दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों को निसाबों में ये कामयाबी पढ़ाई जाएगी। और हमने देखा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए एक गाना बना के रिलीज किया, और रियाद में जो सऊदी अरब का कैपिटल है, वहां हमने देखा कि पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचमों की बहार थी माशाल्लाह। मुझे सरगोदा वाले भाई मुझे दिल पर हाथ रख के बताएं कि पिछले कई सालों में इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की हमारे इल्म में आई है? कभी हमारी नजर से गुजरी है? क्या वजह है? वजह यह है कि इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो इस मिट्टी के बेटे हैं, इस मुल्क से, इस धरती से, इस मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं और आपका दर्द रखने वाले लोग हैं। अब पता चला कि सब्ज पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। अब पता चला ये होती है, नवाज शरीफ के दौर में होती है, शहबाज शरीफ के दौर में होती है। सिर्फ नारे मारने से इज्जत नहीं होती। और वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आपको नवाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत बहुत प्यार। मेरे साथ मिलके नारा लगाना सरगोदा। आप नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और एक नारा दूर तक आवाज जानी चाहिए, पाकिस्तान। शुक्रिया, हंसते रहो बसते रहो। अल्लाह हाफिज।